یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہاد و قتال یہ کم و بیش ہمان اصطلاحیں بن چکی ہیں۔ جہاد کا لفظ تو عموم میں جد و جہد کے لیے آتا ہے، چنانچہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعوت کی جد و جہد کے لیے بھی جہادی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی کہا گیا ہے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، یہاں ظاہر ہے کہ دعوت موضوع ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا۔ اسی طریقے سے بنی اسماعیل کو جب سورہ حج کے آخر میں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ دنیا پر دین کی شہادت دینے کے لیے نکلے، تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ تو جہاد کی تعبیر تو عام ہے، لیکن کبھی کبھی اگر سیاق و سباق کا تقاضا ہو تو جہاد کا لفظ قتال کے لیے یعنی جنگ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ قتال جنگ، ٹھیک، تو جنگ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اب قتال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو قرآن مجید قتال کے کیا کیا پہلو بیان کرتا ہے؟ پھر یہ بات تو طے ہے کہ قتال قرآن مجید کا حکم ہے، ٹھیک، یہ معلوم ہے، آپ اسے جہاد سے تعبیر کر لیں تو یہ جہاد، جس کو جہاد بالسیف بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ درست، لیکن قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ بتائے گا کہ وہ حکم کیوں دے رہا ہے، بتائے گا اس کا ہدف کیا ہے، بتائے گا اس کی غایت کیا ہے، صاف صاف طریقے سے اس بات کو بیان کر دے گا۔ ٹھیک، یہ اس معاملے میں کیوں ضروری ہے؟ یعنی اگر کسی اور معاملے میں اس چیز کو اس وضاحت کے ساتھ نہ بھی بیان کیا جائے تو شاید فرق نہ پڑے، اس معاملے میں اتنا کیوں ضروری ہے کہ قرآن بیان کرے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے۔ یعنی یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، چلیے آپ کو ہدایت کر دی کہ نماز پڑھیں لیکن غایت نہیں بتائی، جی، تو اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، لیکن یہاں کسی انسان کی جان لینی ہے اور جان کو حرمت حاصل ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ جان کا معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ فرمایا ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی اگر تم کسی کی ناحق جان لے لو گے تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور پھر وضاحت کی ہے کہ ناحق جان کیا ہے، تو یہ بتایا ہے کہ جان لینے کا حق تمہیں صرف دو صورتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ تم قصاص میں کسی کی جان لو، یعنی اس نے کسی کو مار دیا، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں تم کسی کی جان دیتے ہو، جس طرح کے عدالتیں سزا دیتی ہیں، موت کی سزا دے دیتی ہیں۔ ٹھیک، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص فساد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا، اس کی جان لی جا سکتی ہے، یعنی اس کے فساد کے استحصال کے لیے۔ تو دو ہی صورتیں قرآن مجید نے متعین کر دیں جن میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ جو حکم بھی دیا جائے گا، جہاد کا ہو، قتال کا ہو، جس میں کسی کی جان جانی ہے، اس کو اس دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اس دائرے کے اندر اس کو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید جہاں جہاں یہ حکم دے اس کی غایت خود متعین کر دے۔ میں نے بعض اہل علم کو توجہ دلائی کہ جہاد اور قتال کے معاملے میں ہم بہت بحثیں کرتے ہیں اور بڑی آیات نقل کرتے ہیں، لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ اس نے جہاد کا حکم دیا ہے تو 4 مقامات پر یہ غایت متعین کر دی ہے کہ کس چیز کو ہدف بنا کر یہ کرنا ہے، ٹھیک، 4 جگہوں کے اوپر۔ یعنی اصل میں تو 6 جگہیں ہیں، لیکن ان میں سے جو 2 جگہیں ہیں وہ اصل میں چوتھی کی وضاحت ہے، اچھا، تو اس لیے اصلاً 4 مقامات ہیں۔ ٹھیک، اب اگر قتال کا یا جہاد بالسیف کا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے تو ان 4 کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی جان لینے کی اگر اجازت دی ہے یا جان لینے کا حکم دیا ہے تو اس اصول کو سامنے رکھ کر پھر کس غایت کے پیش نظر دیا ہے، یہ طے ہوگا نا۔ بالکل، اس میں جو ایک غایت ہے وہ کیا تھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس پر بحث کر چکے ہیں۔ وہ غایت یہ تھی کہ یکون الدین للہ، دین اس سرزمین میں اللہ کا ہو جائے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ وہ غایت ہے جو رسولوں کے باب میں اللہ کے قانون کے تحت مقرر کی گئی۔ ٹھیک، اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، یہ آیات پڑھ کے سنا چکے ہیں، یہ بتا چکے ہیں، بلکہ یہ ساری گفتگو اسی ذیل میں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صحابہ کے ہاتھوں سے سزا دی جائے گی۔ اب جب سزا دی جائے گی تو یا جان کے خلاف اقدام ہوگا، یا مال کے خلاف اقدام ہوگا، یا آبرو کے خلاف اقدام ہوگا۔ ٹھیک، تو ضروری ہوا کہ یہ بتایا جائے کہ پھر اس کی غایت کیا ہے، تو وہ غایت یہ متعین کی گئی۔ اس غایت کو اب سامنے رکھیے وہ کیوں متعین کی گئی، میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، خلاصہ کر دیتا ہوں۔ جی، وہ یہ تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ تھی کہ جیسے اللہ کے دوسرے رسول آئے اسی طرح آپ رسول آئے۔ ٹھیک، جب رسول کی حیثیت سے آپ آئے
تو ظاہر ہے کہ آپ کی قوم کا فیصلہ ہوگا. جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی. اور یہ سزا میں عرض کر چکا کہ کیا دی جاتی ہے، وہ فَأُولَٰئِکَ فِی الْأَذَلِّینَ ہوتی ہے. یعنی یا جئیں گے تو ذلت کی زندگی جئیں گے، مریں گے تو ذلت کی موت مار دیے جائیں گے. ٹھیک، یہ ساری وضاحت ہو چکی ہوئی ہے. جی دوسرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو کیا ہے، یعنی آپ کی دوسری حیثیت کیا ہے؟ دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ کی بعثت جزیرہ نما عرب میں ہوئی ہے. اور جزیرہ نما عرب وہ جگہ ہے جس کو آج سے 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے منتخب کر لیا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی توحید کا اولین مرکز بنایا گیا ہے، اور پھر دنیا بھر کے لیے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز بنا کر اپنے لیے خاص کر لیا ہے. ٹھیک، اب یہ الارض المقدسہ ہے، یعنی وہ سرزمین جو اللہ کے لیے خاص ہو چکی ہے. اس سرزمین میں بنی اسماعیل آباد، سیدنا اسماعیل کو بیت اللہ کی تولیت کے لیے وہاں آباد کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان بنی اسماعیل کے ہاں شرک آ چکا تھا. جی لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت یہ تھی کہ جزیرہ نما عرب میں کسی اور دین کا وجود باقی نہ رہے. ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے قانون یہی ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس میں دو دین کبھی جمع نہیں ہوں گے. اللہ کا دین ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی، اسی کے ماننے والے ہوں گے. یہ سرزمین دنیا کے عام ملکوں کی طرح نہیں ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. ٹھیک، تو یہ دوسری حیثیت تھی جس کے تحت اس جزیرہ نما عرب میں اب دین کا غلبہ قائم ہونا ضروری تھا، دین حق کا، اور یہاں کسی دوسرے دین کا وجود باقی نہیں رہنا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اصل حیثیت کو بحال کر دینا تھا. ٹھیک، وہ اصل حیثیت جو سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے مقرر کر دی گئی. درست. تیسری حیثیت یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کو سامنے رکھ کر اتمام حجت کا اہتمام کیا گیا ہے. ایک ہے اتمام حجت ہو گیا جس کے نتیجے میں اللہ نے سزا دے دی، وہ تو آپ کے مخاطبین کے لیے تھا، لیکن اہتمام پوری دنیا کے لیے کیا گیا اور قیامت تک کے لیے کیا گیا ہے. اس سے اہتمام کے کچھ تقاضے تھے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کے مخاطبین پر عذاب آسمان سے نہیں آئے گا، جی یہ صحابہ کی تلواروں سے آئے گا، یہ فیصلہ ہو گیا. جی اب تلواروں سے اگر عذاب آنا ہے تو بتایا جائے گا نا غایت کیا ہے. وہ غایت یہ بتائی گئی کہ یکون الدین للہ، دین اس سرزمین میں سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا. تو اس غایت کو سامنے رکھ کر، یعنی یہ غایت جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے، سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے، اس غایت کو سامنے رکھ کر دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، دین کا غلبہ قائم ہو جائے، دین کا اظہار ہو جائے، اس کے مقابلے میں اور کوئی دین نہ رہے، اگر کوئی اور دین ہے تو وہ مغلوب ہو جائے. اس کو سامنے رکھ کر جو غایت مقرر کی گئی اس کی تفصیل ہم نے کر دی ہے. ٹھیک، یہی غایت ہے کہ جس کے تحت پھر سورہ توبہ میں وہ وضاحت کی گئی کہ کس طرح دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا. تو بتایا گیا کہ مشرکین کے لیے موت کی سزا ہے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اگر وہ اس دین کو قبول نہیں کرتے. یعنی اسی یکون الدین للہ کو آگے واضح کیا. تو مشرکین کے بارے میں یا رسول اللہ کی قوم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے، ان کے عام منکرین کے لیے بھی موت کی سزا ہے. اور اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس سرزمین اب جزیہ دے کر محکوم ہو کر اپنی اس غلامی اور محکومی کو قبول کر کے رہیں گے، ذلت کی زندگی بسر کریں گے اگر رہنا چاہیں گے، ورنہ اس کو چھوڑ کر جائیں گے، جس طرح کے بعد میں ان کو نکال بھی دیا گیا. تو اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ قتال جس کا حکم صحابہ کرام کو دیا گیا، جس کی غایت یہ تھی کہ یکون الدین للہ، وہ قتال جس کا آخری ہدف وہ تھا جو سورہ توبہ میں بیان ہوا کہ مشرکین کے لیے قتل عام کی سزا ہے اور اہل کتاب کے لیے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون کا قانون ہے. یہ قتال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اچھا، یعنی اب نہ کسی کو مشرک قرار دے کر مارا جا سکتا ہے، نہ کسی قوم پر جزیہ عائد دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ تو چونکہ غیر مسلم ہیں ان کو حکومت کا حق نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ جتنی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، یعنی یہ تعبیر کہ یہ صرف مسلمان ہیں کہ جو دنیا کے اندر حکومت کریں گے، غیر مسلموں کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. جیسے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں اس کے لیے مصلحانہ جنگ کی تعبیر اختیار کی، یا یہ کہ دین کی شوکت کے لیے ہوگا یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا. اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں جن کے تحت مذہبی بنیاد پر جنگ کی جاتی ہے،
یعنی یا لوگوں کو مسلمان کیا جائے گا، وہ مشرکین ہے تو گردن مار دی جائے گی، اور یا محکوم بنایا جائے گا۔ یہ جہاد، یہ قتال، اس کو آپ جہاد بالسیف کہیں، جنگ کہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر تمام غیر مسلموں کے ساتھ، خواہ وہ مشرک ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، ہمارا تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق دعوت کا ہے۔ یعنی ہم رہیں گے دنیا میں اور دعوت دیں گے، پیغام پہنچائیں گے۔ فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت میں ہوگا۔ وہ فیصلہ جو دنیا میں ہوا اور جس کے تحت دنیا ہی میں سزا دی گئی، اور جس کے نتیجے کے طور پر ایک گروہ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور دوسرے کو محکوم بنا لیا جائے، یہ جو اللہ کا حکم تھا اور یہ فیصلہ تھا، یہ اپنے تمام اطلاقات کے ساتھ روبہ عمل ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ یہ میرا حق ہے، نہ آپ کا حق ہے، نہ کسی حکومت کا حق ہے۔ اب دنیا میں کسی کے خلاف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جنگ نہیں کی جائے۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی۔ اسی پر ہم نے یہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ لیکن کیا اس کے نتیجے میں جہاد ختم ہو گیا؟ قتال ختم ہو گیا؟ یعنی یہ تو ایک غایت تھی۔ میں نے عرض کیا 4 مقامات پر قرآن مجید نے الگ الگ غایت کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ اچھا، تو اب باقی 3 رہ گئی۔ وہ جو 3 ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے ان کی آیات رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سے بھی بعض آیات اس سے پیچھے پڑھی جا چکی ہیں، کیونکہ وہ اس کے مختلف مراحل سے متعلق احکام دیتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بالکل واضح ہو جائے گا کہ قتال، اللہ کی راہ میں جنگ، یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن اس کی غایت یہ نہیں ہو سکتی کہ یکون الدین للہ۔ اس کی غایت اب وہ ہے جو خود قرآن نے بیان کی ہے، اور 3 مقامات پر الگ الگ بیان کی۔ ٹھیک، تو اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ محمد کو دیکھتے ہیں۔ سورہ محمد میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موقع پیدا ہو گیا تھا کہ اب جنگ ہوگی، تو جنگ کا پورا قانون بیان کیا تھا۔ ذرا دیکھیے کیا بیان کیا تھا۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت 4 ہے سورہ محمد کی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ ترجمہ ہے، سو ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنی ہیں۔ یہ ظاہر ہے قتال کا حکم ہے، لوگوں کو مارنا ہے، بے دریغ گردنیں مارنی ہیں، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو، پھر جب باندھ لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر۔ یہ آیت پڑھی جا چکی ہے، اس کا قانون بھی بیان ہو چکا ہے۔ اصل چیز جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا یہ جملہ ہے کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہ اس جنگ کی غایت بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ ہے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ یہی رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اچھا، جنگ ختم، یعنی اب گویا جنگ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں تھا حتیٰ یکون الدین للہ، وہاں یہ تھا۔ یعنی یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت تک جنگ کرو گے جب تک جنگ کی یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، تمہارے تمہارے مخالفین میں جنگ کا حوصلہ ختم نہیں ہو جاتا، جارحیت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ جنگ کس مقصد کے لیے ہے؟ امن کی بحالی کے لیے۔ یعنی وہ جنگ جو صحابہ کرام نے کی، وہ دین کا سرزمین عرب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پر دین کا غلبہ قائم کر دینے کی جنگ تھی۔ میں نے عرض کیا وہ ختم ہو گئی۔ ٹھیک، وہ غایت ہی بالکل الگ تھی، اس کی تفصیلات ہیں جن کو بیان کرنے میں ہمیں یہ کئی گھنٹے لگے ہیں۔ یہ جنگ ہے، یہ جنگ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو جارحیت کی صورت پیدا کر دی گئی ہے، جو بدامنی پیدا کر دی گئی ہے، مسلمانوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا اس کو قبول کیا، اس کے نتیجے میں ایک جنگ پیدا ہو گئی ہے۔ اس جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے اب جنگ کرنی ہے۔ یہ وہی مقصد ہے جس کے تحت اس وقت بھی جنگ کی جاتی ہے۔ یعنی اگر امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے جارحیت کا ارتکاب کر دیا ہے، تو اب جنگ کی جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ بحث کرتے ہیں نا، مدافعت میں جنگ، اقدام کر کے جنگ، قرآن نے یہ تعبیریں اختیار نہیں کی ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ میں نے بھی کبھی اختیار نہیں کی۔ جو لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ اپنے طور پر انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر فرق واضح کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے پہلی بات یہ کہی کہ اس کا ہدف یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ کی یہ صورت باقی نہیں رہنی چاہیے، امن قائم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر خود آپ اس حملے کا ہدف ہوں اور آپ اس کے مقابلے میں جنگ کریں،
تو مدافعت ہو گئی جی. اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بدامنی پیدا ہو جائے اور آپ اس کو رفع کرنے کے لیے میدان میں اترے تو اب اقدام ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کا ایجاز اور اعجاز دیکھیے وہ کس خوبصورت انداز میں ہے. حتیٰ تزل الحرب اوزارہا. تو یہ جو جنگ کا حکم ہے ظاہر ہے کہ یہ کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ کسی دینونت کا اظہار نہیں ہے، یہ کوئی جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہے. اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جنگ کی صورتحال کا خاتمہ کرنا ہے اور امن کو بحال کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے. مختصر سوال غام صاحب، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ آیت بھی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت ہے. یکون الدین للہ بھی صحابہ کو مخاطب کر کے ایک ہدایت تھی، اس کی غایت آپ نے بیان کر دی. کوئی شخص اگر آگے بڑھ کے کہے کہ اس کو آپ نے خاص کیا تو ہم اس کو بھی خاص کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو صحابہ کو ہی کہا گیا تھا نا، حتیٰ تزل الحرب اوزارہا، اور اب ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تو کیا؟ جی وہی میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو اصل میں مقصد طے کرے گا. جنگ کس کو کہا گیا ہے اور کون لوگ مخاطب ہیں، وہ صحابہ ہوں، آج کے لوگ ہوں، وہ ماضی بعید کے لوگ ہوں، کس مقصد کے لیے جنگ. بہت اہم تو اصل میں غایت طے کرے گی اس بات کو. وہاں غایت ہے کہ دین اس سرزمین میں اللہ کے لیے ہو جائے، غلبہ دین، وہاں غلبہ دین کی غایت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ ساری گفتگو ہم کو کرنا پڑی اور یہ بتانا پڑا کہ وہ اصل میں اس قانون کا ظہور ہے جس کو قانون اتمام حجت سے ہم تعبیر کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے یہ بتانا پڑا کہ وہ سنت اللہ کا ظہور تھا، وہ کوئی اسلامی انقلاب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتے ہیں اور خاص طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تینوں پہلو واضح کر کے بتانا پڑا کہ وہ در حقیقت اس سنت الہی کے تحت جنگ کی گئی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ کریں. وہ وہی کام تھا کہ جو خدا کے فرشتے پہلی قوموں کے لیے کرتے رہے ہیں. اس کی تفصیلات بیان کر چکے، ظاہر ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. یہاں جنگ کی غایت کیا ہے؟ امن قائم ہو جائے. تو امن تو آج کی بھی ضرورت ہے، کل کی بھی ضرورت ہے. امن کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اللہ کا رسول مبعوث ہو. تو یہ بات اپنی نوعیت کے لحاظ سے واضح کر رہی ہے کہ یہ ایک عمومی چیز ہے، لہٰذا یہ حکم کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے، یہ قیامت تک رہے گا اور ہمارے لیے یہ دینی فریضہ ہے. یعنی اگر کہیں بدامنی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ہم طاقت رکھتے ہیں تو ہم امن کو بحال کرنے کے لیے، جارحیت کی صورت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے. یہ اس آیت کا معاملہ ہوا. دوسری غایت اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ دوسری کیا غایت ہے. یہ سورہ محمد تھی، وہ سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہے. ارشاد فرمایا ہے اور یہ آیت 9 اور 10 ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ ہے تمہاری وحدت اسی سے قائم ہے، یہ پیچھے سے ربط ہے. تمہاری وحدت اسی سے قائم ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. یعنی وہاں کیا تھا؟ جارحیت کی فضا پیدا ہو گئی ہے، حملہ ہو گیا ہے، جنگ کی فضا پیدا کر دی گئی ہے. لہٰذا امن کی بحالی کے لیے حتیٰ تزل الحرب اوزارہا، امن کی بحالی کے لیے جنگ کرو. یہاں ایک صورتحال اور پیدا ہو گئی، مسلمان آپس میں لڑ پڑے. اچھا، اندر ہی لڑائی، اندر ہی ہے. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو. ابھی جنگ کا حکم دے دیا گیا، جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے. پھر اگر رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو. یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جنگ کا حکم دیا گیا. مسلمانوں کے درمیان جنگ کی صورت آ گئی ہے، جیسے خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑ رہا ہے، دو گروہوں کے درمیان جنگ ہے، حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور حکومت مسلمانوں کی ہے. یہ تمام صورتیں ہو سکتی ہیں. ان سب صورتوں میں بھی غایت بیان کی گئی ہے، وہی طریقہ. یعنی وہ کیا ہدف ہے جس کو سامنے رکھنا ہے. تو دیکھیے الفاظ کیا ہیں. وہاں کیا الفاظ تھے؟ جب پہلے ہم نے صحابہ کے اقدام کو سمجھا، دین سارا کا سارا اللہ یکون الدین للہ. یہاں کیا تھا؟ جو سورہ محمد میں ہم نے دیکھا، حتیٰ تزل الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. یہاں کیا ہے؟ حتیٰ تفیہ الی امر اللہ،
یہاں تک کہ لوگ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئیں اور جنگ ختم کر دیں، یعنی جنگ ختم کریں اور صلح کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ امر اللہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو صلح کے ساتھ رہنا ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ مصالحت کے ساتھ رہیں، ان کا کام جنگ کرنا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کا جو حکم ہے مسلمانوں کے لیے وہ صلح کا حکم ہے، وہ اخوت کا حکم ہے، وہ ایک برادری بنائی گئی ہے۔ لہٰذا ہدف کیا چیز ہے؟ ہدف یہ ہے کہ وہ صورتحال بحال ہونی چاہیے۔ یعنی اگر مسلمان لڑ پڑے ہیں تو اس مقصد کے لیے جنگ کرو۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اگر مسلمان لڑ پڑے اور ان میں سے ایک فریق ہم ہے، اس صورت میں بھی جنگ ہوگی۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں جنگ ہو رہی ہے اور باہر سے آ کر کوئی ان کے درمیان یہ معاملہ کراتا ہے تو اس صورت میں بھی جنگ ہوگی۔ تو جنگ کا حکم یہاں بھی دیا گیا، لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کی کیفیت پیدا ہو، ٹھیک ہو گیا، ان کے درمیان مصالحت ہو جائے اور یہ معاملہ انصاف کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی گروہ سرکشی کرتا ہے تو اس کے خلاف جنگ کرو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز بھی، بات کو بیان کرنے کے لیے کمال ایجاز بھی، دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھیے۔ کس طرح وہ ایک چھوٹا سا جملہ بولتا ہے اور بات کو مکمل کر دیتا ہے۔ ٹھیک، وہاں بتایا کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، ایک جملے میں پوری بات بیان ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ محمد میں یہ کہا جنگ کی کیفیت ختم ہو جائے، جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، جارحیت کا خاتمہ ہو جائے۔ یہاں یہ کہا کہ لوگ خدا کے اس امر کی طرف آ جائیں جو اس نے مسلمانوں کے لیے صادر کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلح، مصالحت، ان کا ایک برادری بن کے رہنا، ان کے درمیان اللہ نے اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ جنگ کرو تاکہ یہ صورتحال بحال ہو جائے۔ ٹھیک، واضح ہو گیا یہ؟ واضح ہو گیا۔ اب یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ وہاں تو نہیں رہے گی جب اس کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت بھی ضروری تھی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی، سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی، تو یہ جانتے ہیں آپ کہ پھر مسلمانوں کو اسی آیت کے تحت اقدامات کرنے پڑے۔ ٹھیک، یعنی سیدنا علی نے بھی کیے، بعض دوسرے صحابہ نے بھی کیے، یہ سب کچھ اسی کے تحت ہوا، اور پھر آخر میں صلح و صفائی پر خاتمہ ہوا۔ یعنی وہ کیا چیز تھی جس پر جب سیدنا حسن نے صلح کر لی تو جنگ کا خاتمہ ہوا؟ وہ یہی چیز تھی کہ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، ٹھیک، یہاں تک کہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کی اخوت کا رشتہ بحال ہو گیا اور ان کے درمیان صلح کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہ صورت آج بھی پیدا ہو سکتی، یہ جنگ کل بھی ہو سکتی، یہ خانہ جنگی کی صورت ایک قوم کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یہ مختلف مسلمان ملکوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی جنگ کی جائے گی ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے، لیکن اس کا ہدف کیا ہوگا؟ حتیٰ تفیء الی امر اللہ۔ ٹھیک، یہ دوسری چیز ہوئی۔ اس کے بعد اب تیسری چیز کو دیکھیے، یہ سورہ بقرہ کی اسی آیت میں بیان ہو گئی۔ یعنی جب سورہ بقرہ میں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو اگر حج سے روکا جائے گا تو ہم انہیں اجازت دے رہے ہیں کہ وہ پھر جنگ کریں، جی، تو وہاں پر دو چیزوں کو غایت کے طور پر بیان کیا تھا۔ ایک کیا تھی؟ یکون الدین للہ، اس کی ہم نے وضاحت کر دی، جی، اس کے تحت کیا قانون ہے اس کو بیان کر دیا۔ دوسری غایت یہ تھی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی اب جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور اس سے اوپر یہ فرمایا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بری چیز ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ مذہبی جبر، یعنی میں نے ایک دین قبول کیا ہے، آپ جبری طور پر مجھے اس سے روکنا چاہتے ہیں، تو یہ فتنہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ فتنے کی صورت یہاں پیدا کر دی گئی ہے، اور محض اس لیے پیدا کر دی گئی ہے کہ خدا کے کچھ بندے تنہا خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ زیر دستوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کو مار پیٹ رہے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس سرزمین میں آزادی کے ساتھ لوگوں کو نہ دین قبول کرنے دے رہے ہیں، نہ اس پر عمل کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ جو فتنے کی، مذہبی جبر کی، پرسیکیوشن کی صورتحال ہے، اس سرزمین میں اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو آزادی دے رکھی ہے اور یہ قانون بنا رکھا ہے کہ میں نے ہدایت بھی واضح کر دی ہے اور میں نے گمراہی کو بھی واضح کر دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں روا رکھا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ قانون ہے کہ میں نے تو ہدایت کو واضح کر دیا ہے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یعنی جس کا دل چاہے اب آزادی کے ساتھ ایمان قبول کرے اور چاہے تو کفر پر قائم رہے۔ یہ جو اللہ کا قانون ہے اس کو بحال ہونا چاہیے، آزادی اور حریت کے ساتھ لوگ فیصلے کریں، جس دین کو وہ قبول کرنا چاہتے ہیں کریں۔ انجام ہم نے بتا دیا کہ کیا ہوگا اور راستے بھی پوری طرح واضح کر دیے ہیں، لیکن
لوگوں کی آزادی کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی آزادی میں وہ آزمائش ہے جس پر اللہ کی پوری اسکیم مبنی ہے۔ جو اس آزادی کو ختم کرتا ہے وہ اللہ کی اسکیم کے مقابلے میں گویا خود سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں غایت کیا بیان کی گئی؟ حتی لا تکون فتنہ۔ اب ذرا ترتیب سے رکھ کر دیکھیے چاروں چیزوں کو۔ جی، پہلی کیا چیز تھی؟ یکون الدین للہ، دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ معلوم ہو گیا کہ وہ کن کے بارے میں کہا گیا تھا، صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری کیوں دی گئی تھی، جزیرہ نما عرب ہی کے لیے کیوں خاص ہے، یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت کا کیوں بیان ہے، یہ کس سنت اللہ کا ظہور ہے، اس پر ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کر دی۔ ایک حصہ ہے، یعنی 4 چیزیں متعین کی گئی تھیں غایت کے طور پر کہ جنگ ان مقاصد کے لیے ہونی ہے، ان میں سے ایک ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ اب نہیں کی جائے گی۔ اس کے تمام اطلاقات صحابہ کرام سے متعلق تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین سے متعلق تھے۔ وہ بات ختم ہوئی، لیکن یہ تینوں چیزیں آپ ایک ترتیب سے رکھ کے دیکھیے۔ جنگ کرو، یہ تمہارے لیے مذہبی فریضہ ہے، اس لیے کہ جارحیت کی صورتحال ختم ہو، حتی تزل حرب و اوزارہ، جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ جنگ کرو جب مسلمانوں کے گروہوں میں لڑائی ہو جائے، اس لیے کہ وہ صلح کی اس حالت کی طرف لوٹ آئیں جو اللہ کو مسلمانوں کے ہم محبوب ہے، حتی تفیء الی امر اللہ۔ ٹھیک، اور جنگ کرو جب لوگوں کو جبری طور پر دین کے معاملے میں ستایا جائے، تو فرمایا کہ حتی لا تکون فتنہ۔ تو یہ تینوں غایات ہیں جو بالکل متعین ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ اس وقت بھی تھیں، یہ آج بھی ہیں۔ ان کے تحت جنگ ایک مذہبی فریضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی تو ہم امن کی بحالی کے لیے بھی جنگ کریں گے، ہم مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں اگر یہ صورت پیدا ہوگی تو صلح کے لیے بھی جنگ کریں گے اگر جنگ کی ضرورت ہے، اور ہم فتنے کے خاتمے کے لیے بھی جنگ کریں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک جامع تعبیر میں اس طرح ادا کر دیا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور یہ جنگ کا حکم ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے قیامت تک باقی ہے، اس کو دین سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ اس کی صرف ایک صورت ہے جس پر یہ ساری گفتگو کی گئی ہے اور جس کے بارے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو۔